عاقل شاہ کو تو ووٹ دے دیں گے کیونکہ ابرار شاہ کا بیٹا ہے, وہ تو سائیں کا بیٹا ہے, لیکن کسی اور بندے کو ہم کیسے ووٹ دیں, چاہے وہ آپ سے زیادہ باصلاحیت ہو, آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہو, لیکن کیونکہ وہ غریب ہے اسی لیے اس کو ووٹ نہیں ملے. آگے جا کر اگر میں آتا ہوں وہاں پہ ٹاؤن پہ, تو میں اپنی پوری کوشش کروں گا, جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اپنے عوام کو جو بھی فیسلٹیز مہیا کرنی پڑی تو میں وہ ان کو کروں گا. سیدوں نے حکمرانی تو کی ہے لیکن ترقی نہیں دی, لیکن ابھی بھی آدھی حکومت سیدوں کے پاس ہے, سندھ کی آدھی حکومت میں سید ہی بیٹھے ہیں. میرے دادا سید محمد عاقل شاہ تھے جنہوں نے بھی عوام کی خدمت کی تھی. وہ مفتی اعظم تھے بر صغیر کے, جن کی فتوائیں ابھی بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہیں. آپ اپنے علاقے میں بھی کوئی اس طرح کا اسپتال بنانے جا رہے ہیں جہاں لوگوں کو 24 گھنٹے فری میں علاج ہو؟ السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں میری عدالت اور میں ہوں زہیب زرداری, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوشہرہ فیروز ضلع کے حالانی علاقے کے سیاسی گھرانے سے کے نوجوان سید محمد عاقل شاہ. آپ صاحبزادے ہیں پیپلز پارٹی کے موجودہ ایم این اے سید ابرار شاہ صاحب کے. ایک پولیٹیکل فیملی سے ان کا تعلق ہے اور ایک نوجوان ہیں جو اس وقت اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ پلان کر رہے ہیں کہ ان کو بھی جا کر سیاست کرنی ہے, اپنے علاقے میں جا کر عوام کی خدمت کرنی ہے, اور اسی حوالے سے ہی آج ہم ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. اور ظاہر ہے اب آنے والی جو سیاست ہے وہ نوجوانوں کی ہے اور آنے والے نسل کی ہے, تو ان کا اس میں دلچسپی کا اظہار کرنا یقیناً اس ملک کے لیے خوش آئند ہے. لیکن ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا جو نوجوان پولیٹیشین ہے یا جو وہ نوجوان جو پولیٹکس میں آنا چاہ رہا ہے وہ کس حد تک کانسیپٹ کلیئرنس کے ساتھ آ رہا ہے اور کیا ویژن لے کر آ رہا ہے, جو ہمارے جو اس وقت موجودہ جو سیاست ہے اس کو کس طرح وہ تبدیل کرنا چاہ رہا ہے. ان چیزوں پر ہماری گفتگو ہوگی. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو مجھے اب بتائیں کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں, اور ابھی آپ پڑھ بھی رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پولیٹکس کی طرف آنے کا کیوں شوق ہو رہا ہے یا کیوں رجحان ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے میرا انٹرویو کنڈکٹ کیا. اور آپ دیکھیں میں ابھی زیب الشہید ذوالفقار علی بھٹو لاء یونیورسٹی سے LLB کر رہا ہوں, اور میرا سیاست کا جو شوق ہے وہ میرا بچپن سے سیاست کا شوق ہے, کیونکہ میرا گھرانہ سیاسی گھرانہ ہے. آپ دیکھیں میرے والد صاحب کو, میرے چچا کو, اور ان سے بھی مطلب آپ دادا تک دیکھیں تو وہ سارے مطلب سیاسی گھرانہ ہے. اور مجھے بھی اپنے عوام کی خدمت کرنی ہے, جس طرح سے میرے والد صاحب سائیں ابرار علی شاہ صاحب نے کی, جس طرح سے میرے بابا سائیں چاچا منظور حسین شاہ نے کی, جس طرح سے ہمارے داداؤں نے عوام کی خدمت کی, مجھے بھی اسی طرح عوام کی خدمت کرنی ہے. تو آپ وکالت کر رہے ہیں تو مطلب مستقبل میں وکیل نہیں بنیں گے, سیاستدان جا کر بنیں گے, یا دونوں ساتھ ساتھ ہوں گی, وکالت بھی اور سیاست بھی؟ جی بالکل, دونوں ساتھ ہوں گے, وکالت بھی اور سیاست بھی تو دونوں. دونوں یہ فل ٹائم جابس ہیں نا, تو دو جابس آپ مطلب وکالت بھی ایک ایسا پیشہ ہے جس کو آپ نے فل ٹائم دینا ہوتا ہے, اور پولیٹکس تو ویسے ہی فل ٹائم کام ہے, تو پھر آپ دونوں کیسے مینیج کریں؟ جی پولیٹکس تو میرا بچپن کا ہی مطلب شوق ہے, کیونکہ مجھے تو ویسے بھی آنا تھا اس سیاست میں, کیونکہ ہمارا سیاسی گھرانہ ہے. اور وکالت کو بھی ٹائم دے دیں گے. آپ دیکھیں کہ بڑے ملک کے بڑے بڑے سیاستدان وکیل ہے, بابر اعوان دیکھیں وہ بھی وکیل ہے اور سیاست بھی کر رہا ہے. آپ اعتزاز احسن صاحب کو دیکھیں, وہ بھی وکیل ہے اور سیاست بھی کر رہے ہیں. ایسے اور بھی کافی بڑے بڑے تو نام ہیں. آپ کی انسپریشن یہی لوگ ہیں, فاروق چنائک, بابر اعوان, اعتزاز احسن, جو پالیٹکس اور لا دونوں ساتھ ساتھ کریں, یہ انسپریشن بھی ہیں آپ کی. تو آپ سمجھتے گئے کہ آپ جو اپنے علاقے میں ظاہر ہے آپ پولیٹکس کریں گے, تو آپ کیا سوچ کر رہے ہیں کہ آپ کی نظر میں اس وقت ہماری جو پولیٹکس ہے اس میں اتنی کوئی اچھائیاں نہیں ہیں؟ مطلب آج کا نوجوان پولیٹکس کے علاوہ باقی ہر فیلڈ میں جانا چاہتا ہے, سیاست میں نہیں جانا چاہتا. آپ کیا صرف اس وجہ سے سیاست میں جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے آباء و اجداد سیاستدان ہیں, یا آپ کسی اور سوچ اور ویژن کے ساتھ پولیٹکس میں جانا چاہتے ہیں؟ جی میں کسی اور سوچ اور ویژن کے ساتھ بھی پولیٹکس میں جانا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ میں اپنے حلقے میں بہت زیادہ
اٹھتا بیٹھتا ہوں, لوگوں میں دیکھیں جاتا ہوں, ان کی غمی میں جاتا ہوں, ان کی خوشی میں کہتا ہوں کہ میری پوری کوشش رہتی ہے کہ میں سب سے پہلے ان کی غمی میں جاؤں, ان کی خوشی میں جو بھی ہوتی ہے ہم ان میں جائیں. تو میرا مطلب ہے کہ اپنے عوام کی خدمت کرنا, اپنے لوگوں کی خدمت کرنا, اپنے حلقے کے لوگوں کی خدمت کرنا. عوام کی خدمت ہم اپنی عبادت سمجھتے ہیں, اور میرے بابا نے بھی خدمت کی ہے, میرے چاچا نے بھی, ہم سب نے عوام کی خدمت کی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ان کے بنیادی مسئلے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی ان کے ہی نقش قدم پر چل کر یہ سارے حل کروں گا. شاہد صاحب, ظاہر ہے اگر آپ پولیٹیکل فیملی سے تعلق ہے آپ کا, آپ کے والد صاحب اس وقت ایم این اے ہیں اور پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, ظاہر ہے سندھ میں ان کی حکومت ہے, اس سے پہلے بھی آپ کے چچا یا فیملی سے باقی لوگ بھی اہم عہدوں پر اور الیکٹڈ ہوتے ہوئے آئے. تو خیر میں اتنا زیادہ نہیں گیا, لیکن پھر تو اس حساب سے حالانی تو پھر پیرس بن گیا ہوگا, یا کیا وہ اس کے حالات کیا ہیں یہاں آپ کے کو جو پورا حلقہ ہے جہاں سے آپ کی آبا و اجداد جیتے آ رہے ہیں, تو وہاں بھی کوئی بدلاؤ آیا ہے یا بس ویسے ہی حالت ہے جس طرح پورے سندھ کی؟ نہیں, آپ دیکھیں میں اپنے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے سب سے پہلے بات کروں. ایک میرے چاچا بابا سعید منظور حسین شاہ نے وہاں پہ حالانی ٹو محبت دیرو روڈ بنوایا تھا, مطلب کافی سال پہلے. دنیا بقا شاہ والا روڈ بھی ہم نے بنوایا تھا. پھر اگین ابھی میرے والد صاحب سائیں ابرار علی شاہ صاحب نے حالانی ٹو محبت دیرو روڈ بنوایا ہے, اور بھی ہماری کافی انڈر ہیں پروسیس ورک, تو وہ بھی بنوائیں گے. اور نوشہر و فیروز ٹو ٹھارو شاہ روڈ بھی ہم نے منظور کروایا ہے. کنڈیارو ٹو لاکھا روڈ بھی ہے. حالانی ٹو لاکھا روڈ جو ہے وہ بھی ہم نے منظور کروایا ہے. جو حالانی ٹو لاکھا روڈ ہے مطلب ان کے جو کنڈیارو ٹو لاکھا روڈ, ان کے بیچ میں کافی گاؤں آتے ہیں, اور وہ آپ دیکھیں گے نا, مطلب اتنا خراب تھا وہ روڈ, اتنا خراب تھا, وہاں کے لوگوں کو سخت مشکلات تھی وہاں سے آنے جانے کی, کیونکہ اتنا بیکار روڈ بن چکا تھا. اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, تو یہ سارے روڈز پہ کام ہو رہے ہیں. اب محبت دیر والا دیکھیں کتنا بہترین بن گیا, یہ بھی ہماری اسکیم تھی. تو اسی طرح ہم ایک انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہم یونٹ بھی بنانے جا رہے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے, چیسٹ پین یونٹ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بنے گا. تو یہ ایجوکیشن پر کچھ کیا, ایجوکیشن کے حوالے سے کیا ہوا ہے وہاں, کیونکہ تعلیم بہت ضروری ہے, تو وہاں پر آپ کے آبا و اجداد نے کیا وہاں آپ کے اس علاقے کی تعلیمی صورتحال کیا ہے؟ ویسے تو نوشہر و فیروز کافی تعلیم کے لحاظ سے اور ادب اور علم کے لحاظ سے تو ایک اچھا ڈسٹرکٹ ہے, لیکن آپ کا جو علاقہ ہے اس میں تعلیم کے حوالے سے کیا وہاں پر سہولیات ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ایک حالانی سے آگے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, ان میں بھی ایک دو اسکول میرے بابا نے پہلے بنوائے تھے جس ٹائم وہ ناظم تھے, تو اس ٹائم انہوں نے وہ بنوائے تھے. اور بھی کچھ ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نوشہر و فیروز میں ایک حالانی میں کچھ اسکولس ہیں گورنمنٹ کے جو دیے تھے, اور بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ نوشہر و فیروز میں ایک اچھی یونیورسٹی بنائیں, اور ہماری کوشش ہے کہ یہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اس وقت وفاق میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے, یہاں وفاق میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے, تو وہاں سے ہمیں کچھ نہیں مل رہا. نہیں, وہاں سے تو نہیں ملے گا, لیکن یہاں سے تو مل سکتا ہے نا سندھ حکومت سے. جی, سندھ حکومت سے وفاق پیسے اتنے نہیں دے رہا سندھ حکومت کو کہ وہ کچھ ڈیلیور کر سکے. باقی جتنے بھی کام ہوئے ہیں الحمدللہ ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ میں کروائے ہیں, یہ سندھ حکومت سے ہی, وہیں سے یہ کام ہوئے ہیں. اچھا, ایک اور چیز بھی یہ کہ سب سے زیادہ جو عوام کے لیے جو سسٹم موجود ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا موجود ہے, کیونکہ وہ ڈائریکٹ عوام کے اپروچ میں وہ نمائندہ ہوتا ہے, چاہے وہ چیئرمین ہو, وائس چیئرمین ہو, کوئی کاؤنسلر ہو, وہ اس کی عوام کی اپروچ میں, ایزی اپروچ میں ہوتا ہے. ایم این اے ایم پی سے ملنا شاید اتنا ایزی نہ ہو جتنا ان سے ہوتا ہے. تو اس دوران یہ ٹاؤن کی چیئرمین شپ آپ کے پاس رہی ہے, اس میں آپ کتنا ورکنگ ہوئی ہے, یا فیوچر میں آپ کا ارادہ بھی وہاں سے چیئرمین بننے کا ہے, الیکشن لڑنے کا ہے, تو اس سسٹم کے تحت کتنا اچھا کام ہوا ہے وہاں پر؟ آپ دیکھیں کہ جو ہماری وہاں پہ گلیاں بنی ہوئی ہیں, ان میں سارا جیسے وہ پیور لگتا ہے, مطلب پوری وہ گلیاں ٹف ٹائل جو ہوتی ہے, جی ٹف ٹائل جو ہوتی ہے وہ ہم نے بنائی ہے, ابھی کچھ رہ رہی ہیں. اور جو محبت دیرو اسکیم تھی, مطلب ایک وہاں پہ ایک روڈ بھی ہم نے, یہ جو پورا شہر کے لیے وہ بھی ہم نے
वहाँ पे दिया है एक रोड। तो मेरी भी कोशिश रही है कि आगे जाकर अगर मैं आता हूँ वहाँ पे टाउन पे, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, जितना मुझसे हो सकेगा मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि अपने आवाम को जो भी फैसिलिटीज़ मुहैया करनी पड़ी तो मैं वो उनको करूँगा। अच्छा, तो मतलब आपके पास क्या है फिर, कोई क्या एक्शन प्लान है, आप क्या सोच, ज़ाहिर है आपका घर है वहाँ पर, हालांकि आप वहाँ पैदा हुए, सारी चीज़ें आपको पता होंगी, वहाँ के इश्यूज़ का पता होगा, लोगों का पता होगा, लोगों के प्रॉब्लम्स का पता होगा। आपके पास क्या हल है, कौन सा हल लेकर आप आवाम के पास जाएंगे चेयरमैन बनने के लिए कि मुझे चेयरमैन बनाओ तो मैं ये चीज़ें करके दूंगा? तो वहाँ के इश्यूज़ क्या हैं जो आपने प्रायोरिटी बेस पर जाकर हल करने? जी, आप देखें कि बारिश वगैरह वहाँ पे होती हैं तो उन लोगों के घरों में पानी आ जाता है सीवरेज का, तो उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और बिजली का भी मसला होता है और भी काफ़ी बहुत मसले हैं जो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला वो भी हल करेंगे। और हलानी पहले यूनियन काउंसिल थी, मेरे बाबा ने हलानी को टाउन कमेटी का दर्जा दिलवाया और मेरापुर को भी तालुका का दर्जा बाबा ने दिलवाया था। और मेरापुर को बाबा ने तालुका का दर्जा दिलवाया था। नादरा ऑफिस हमने भी मेरापुर में दी है। अच्छा, तो मतलब ये कि आपने खुद सोचा है या अभी आपके वाले साहब ने भी आपको ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अब जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होगी उसमें आपको बाज़ाब्ता तौर पर मैदान में उतारा जाएगा? नहीं, वो फैसला इलेक्शन आए, वो फैसला फिर नहीं, वो फाइनल तो होके। टिकट का फैसला तो चलो पार्टी करेगी, आपने या आपके वाले साहब ने ये फैसला कर लिया है या अभी फिलहाल पेंडिंग में है कि आपने अभी नहीं, पॉलिटिक्स में फिलहाल तालीम में रखनी है, जारी रखनी जी, है? फिलहाल पेंडिंग में। बाकी पॉलिटिक्स के हवाले से मैं तो अपने लोगों में उठता बैठता हूँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी लोगों के मसले वगैरह मतलब होते हैं या, तो मैं अगर बाबा भी सारा दिन आप देखें 24 घंटे हमारे बंगले के दरवाजे खुले होते हैं और हर गरीब आदमी बिल्कुल आराम से मिल सकता है। वहाँ पे दूसरी जगहों पे ऐसे होता होगा लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। तो इजीली हर बंदा मिल सकता है, बात कर सकता है, अपने मसले हल कर सकता है। आपको भी मैं बोल रहा हूँ, आप कभी आएँ वहाँ पे, आप खुद अपनी आंखों से देख लें कि मतलब किस तरह से होता है। अच्छा शाह साहब, ठीक है कि ये एक अच्छी बात है कि अगर आप अपने प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से पहले ही आप लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं और शायद यही चीज़ें आपको आगे जाकर काम आएंगी, क्योंकि आवाम के साथ राब्ता रखने वाला ही सियासतदान कामयाब होता है। लेकिन सवाल मेरा इस वक्त ये है कि आप ज़ाहिर प्लान करके ये लोगों के पास जा रहे हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि नौजवान सियासत पे बात तो बड़ी अच्छी करता है लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता। आप क्यों क्या समझते हैं कि नौजवानों को आना चाहिए? क्योंकि उन जब तक नौजवान पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे हमारे पास शायद उस तरह की तब्दीली ना आ सके। आप सब बताएंगे कि नौजवानों का प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आना कितना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, अभी आप देखेंगे काफ़ी नौजवान हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, उनको बिल्कुल पॉलिटिक्स में आना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है, हर किसी का राइट है पॉलिटिक्स में आना, तो हर वो भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, हर किसी का ये नहीं मतलब आना चाहिए। और आने से मतलब आप समझते हैं कि किस तरह की फिर तब्दीली आएगी? कि एक तो वो हो गया नौजवान जो कोई भी आकर खड़ा हो जाए, एक वो नौजवान जो लेगेसी से में आ रहा है, जैसे आप, आपके वालिद साहब, आपके चाचा, आपके दादा, मतलब जो हमारे पास जो ख़ानदान की पॉलिटिक्स चल रही है हर इलाके में, एक तो वो हो गई, वो उसका नौजवान तो आता है लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाता, वो उसके बाद वो खुद बूढ़ा हो जाता है, फिर उसकी औलाद में से कोई आ जाता है। ये एक सिलसिला तो काफ़ी सालों से चल रहा है लेकिन बदलाव नहीं आ रहा। जी, मैंने जैसे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे बताया तो हमने भी कुछ चीज़ें डिलीवर की, जैसे मैंने आपको रोड्स की स्कीम की बताई, एजुकेशन के हवाले से बताया और भी कुछ बताया, डिलीवर की। अब जो आप बता रहे हैं कि जो दूसरे यंगस्टर्स हैं वो उनका भी पॉलिटिक्स में आना बिल्कुल ज़रूरी है। और देखें, मैं बचपन से ही ये अपने बंगले पे बैठता था, जो लोगों के फ़ैसले वगैरह होते थे, किस तरह से मसले हल करने हैं, किस तरह से, ये मैं अपनी आँखों से देखता था। तो मेरा पॉलिटिक्स में एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो वो आएंगे लेकिन उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन वो डेमोक्रेसी आ सकते हैं पॉलिटिक्स में। मतलब तो वो ज़ाहिर है अगर वो आते हैं नौजवान तो मेरे ख़्याल में ये अच्छी तब्दीली होगी। तो लेकिन आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर तो ये है कि
عاقل شاہ کو تو ووٹ دے دیں گے کیونکہ ابرار شاہ کا بیٹا ہے, وہ تو سائیں کا بیٹا ہے, لیکن کسی اور بندے کو ہم کیسے ووٹ دیں, چاہے وہ آپ سے زیادہ باصلاحیت ہو, آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہو, لیکن کیونکہ وہ غریب ہے اسی لیے اس کو ووٹ نہیں ملنا. صلاحیت پہ تو ووٹ ملتا ہی نہیں, یہ تو کم سے کم. اب دیکھیں نا, ہم جو عوام کا درد ہم اپنا درد سمجھتے ہیں, عوام کی خوشی ہم اپنی خوشی سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں کہ اپنی عبادت کے لیے. تو اگر لوگ جسے بہتر سمجھیں گے کہ جو ہمارے لیے بہتر ہوگا تو وہ لوگ انہیں جو الیکشن میں ووٹ دیں گے. مطلب کہ وہ چیز نہیں ہے کہ لوگوں پر کوئی کسی طرح کی کوئی پابندی ہو, یا لیکن ہمارے پابندی بالکل نہیں ہے, ہر کسی کا رائٹ ہے, ہر کوئی لڑ سکتا ہے. یہ اس کے انٹرویو کی حد تک یا بات کی حد تک صحیح ہوتا ہے, لیکن ہمارے اگر کوئی مخالفت نہیں میں آ جائے ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. آپ دیکھیں وہ ہر کسی کا رائٹ ہے, کھڑا ہو سکتا ہے, ہر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے. ہماری طرف سے کسی کو کوئی بندش یا پابندی وغیرہ نہیں ہے کہ یہ کھڑا نہیں ہو سکتا یا وہ کھڑا نہیں ہو سکتا, ہر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے. مجھے آخر میں اتنا بتائیں کہ کتنے پر امید ہیں آپ اپنے پولیٹیکل فیوچر کے حوالے سے, کہ آپ تو مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ عوام کی دلوں کو جیت سکیں گے, عوام کو آپ اپنے قریب لانے میں کامیاب ہو سکیں گے, کتنا آپ اپنے پولیٹیکل فیوچر کے حوالے سے پر امید ہیں؟ جی میں بالکل پر امید ہوں. جس طرح سے میں نے عوام کے پاس جاتا ہوں, اپنے والد صاحب سے جو میں نے سیکھا ہے, اپنے چاچا سائیں منظور حسین شاہ صاحب سے جو میں نے سیکھا ہے, تو اس پہ میں پر امید ہوں. اور میرے دادا سید محمد عاقل شاہ تھے جنہوں نے بھی عوام کی خدمت کی تھی. وہ مفتی اعظم تھے بر صغیر کے, جن کی فتوائیں ابھی بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہیں. پھر ہمارے پردادا تھے ان کے تو سید فتح علی شاہ, تو یہ میر علی مراد خان ٹالپور کی گورنمنٹ میں خیرپور ریاست کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں. تو یہ خیرپور ریاست کی وزیر اعظم بھی رہے. وہ تب سے لے کر ہم آج تک ہمارے پاس سیدوں کی حکمرانی تو ہے, لیکن سیدوں نے حکمرانی تو کی ہے لیکن ترقی نہیں دی. لیکن ابھی بھی آدھی حکومت سیدوں کے پاس ہے, سندھ کی آدھی حکومت میں تو سید ہی بیٹھے ہیں, لیکن پوری سندھ میں شاید ہی کوئی ڈسٹرکٹ ہو جہاں سے سید جیت کر نہ آیا ہو. سید ہمارے یہاں تو صورت حال ہے کہ اگر اس کی 2 ایکڑ زمین ہے, 4 ووٹ ہیں, میں مانتا ہوں جتنے زیادہ کام ہونے چاہیے تھے اتنے نہیں ہوئے, لیکن پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیے ہیں. آپ یونیورسٹیز کے حوالے سے دیکھ لیں, پورے سندھ کے اندر تقریباً 28-30 یونیورسٹیز نیو بنائی ہیں, 30 سے زائد کالجز آپ دیکھ لیں, اور پورا جال بچھا دیا ہے ہیلتھ کے حوالے سے. جو NICVD ہاسپٹل پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے, وہ آپ دیکھیں گمبر کے اندر, خیرپور کے اندر, نیب نے چھاپا مارا ہے, NICVD کی بڑی کرپشن پکڑی گئی ہے, یہ بھی تو ہے نا. دیکھیں تو اب وہ ثابت نہیں کر سکے نا. آپ دیکھیں ابھی تو شروع ہے, ابھی تو دیکھیں نہیں ثابت نہیں کر سکے نا. آپ دیکھیں کافی کرپشن زرداری صاحب کے اوپر بھی ہوئی, لیکن کوئی ثابت نہیں ہوئی. یہ ہے جو ہیلتھ کا ہے, یہ باہر سے لوگ, دوسرے صوبوں سے لوگ بھی اس میں علاج کروانے آتے ہیں. یہ بالکل فری ہے, دل کا علاج ہوتا ہے. آپ اپنے علاقے میں بھی کوئی اس طرح کا اسپتال بنانے جا رہے ہیں جہاں لوگوں کو 24 گھنٹے فری میں علاج ہو؟ جی ہم نے کوشش کی ہے کہ وہاں پہ کہ ایک اس کی NICVD کا چیسٹ پین یونٹ جو ہے ہمارے علاقے میں بنے. ہم نے اس کی کوشش کی ہے, یہ شاید ہوا بھی تھا, لیکن ابھی یہ انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا جلد. ہماری کوشش یہی ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو.